بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو، ویرا کی بلند و بانگ آواز سن کر سلطان شاہ کا اپنے کمرے سے برآمد ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ اپنے بیان کی روشنی میں تم اپنے بزرگوں کو بندروں اور گریلوں کا ہم نسل قرار دے کر آخر ان بے زبان جانوروں کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہی ہو؟ زیادہ بک بک مت کرو ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ ویرا غصے سے بنا کر گرائی۔ اچھے خاصے اپنے پنجرے میں بند تھے، تمہیں باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کچھ بھی نہیں توڑ سکتی۔ سلطان شاہ مجھے آنکھ مار کر مسکرایا۔ بندروں کے بچے دور سے خو خو کرتے ہیں، ذرا سا دمکانے پر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بس اب ایسی کوئی جلی کٹی بات نہیں ہوگی۔ جلال نے ہاتھ اٹھا کر بزرگانہ انداز میں کہا۔ ہم دونوں یہاں بیٹھے کچھ ضروری باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے کچن کی طرف ہو لیے تاکہ اپنا ناشتہ لے سکیں۔ ویرا کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ سلطان شاہ کی نظروں میں گہری شوخی رچی ہوئی تھی۔ ویرا نے میری بات اچک لی تھی۔ میں نے ناصحانہ لہجے میں دوبارہ اپنی ادھوری بات چھیڑ دی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں وہم آیا تھا۔ میں نے چائے کی پتی کے استعمال کے سروے کے لیے آنے والی لڑکی کو دشمن کا کارندہ سمجھا تھا۔ تم 100% درست تھے۔ یہ بات اب ہر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ شہر میں کہیں ایسا کوئی سروے نہیں ہو رہا۔ میرا خیال ہے کہ سب پر عجز و انکسار کا شدید دورہ پڑا ہے۔ اول خان بھی اس دوڑ میں شامل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بازو پر گولی کا زخم کھا کر بدحواسی میں ادھر نہ آتا تو یہ گھر ان لوگوں کی نگاہوں میں آنے سے بچا رہتا۔ سب اپنی اپنی جگہ صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ وہ بولا، بس معلومات کو یکجا کرنے میں ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کہ تم دونوں کیا سوچ رہے ہو۔ ویرا اپنا ناشتہ لے کر سنبھلتی ہوئی میز کے گرد پڑی ایک خالی کرسی پر جم گئی۔ سلطان شاہ اس کے پیچھے تھا۔ اب تک سامنے آنے والی افواہوں کے مطابق بلیک کیٹس کی نفری صرف 2 افراد پر مشتمل ہے۔ میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ان میں سے ایک نامعلوم مرد ہے، لڑکی کا نام دیوی ہے۔ سلطان شاہ نے جلال کے ذریعے سامنے آنے والی بات دہرائی۔ یہ سب غلط ہے۔ وہ اگر آئے ہیں تو ایسی احمقانہ حرکتیں نہیں کرتے پھریں گے۔ پوری پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ معلومات جمع کریں گے اور بڑے محلے میں ہمارے گھر پر حملہ آور ہونے کی بجائے ہمیں کسی نازک موقع پر گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تمہاری بات قابل فہم ہے، پھر ایس ٹی ایف کا اسٹرائک یونٹ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ویرا نے مجھ سے یکایک سوال کر دیا۔ یہ بات تم اول خان سے پوچھو۔ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے بے رخی سے جواب دیا، ان لوگوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، انہیں رہنے دو۔ جلال میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اس وقت تم لوگ خطرات کی ذات میں آئے ہوئے ہو۔ ایک مشتبہ لڑکی اس گھر میں آ چکی ہے، دوسری جہانگیر کے گھر پہنچ گئی۔ کوئی باہر رہ کر دیکھ بھال کر رہا ہے تو اسے رہنے دو، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حیرت ہے کہ کل ہم سب کیا سوچ رہے تھے، آج سب کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سلطان شاہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، کل ہم سب بن ڈیوڈ اور اس کے سرپرستوں کے چکر میں بھی الجھے ہوئے تھے، آج وہ بوجھ ہمارے ذہنوں سے ہٹ چکا ہے۔ ویرا نے سوچتے ہوئے تعویل ڈھونڈ لی۔ مجھے یہ سارا بندوبست اب حد تک امیز محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اول خان کا ایک آدھ آدمی گھر میں ہمارے ساتھ رہے، رات کو وہ چھت پر پہرا بھی دے سکتا ہے۔ ایک کمرہ چھت پر خالی ہے، نیچے بھی چوتھا بیڈ روم بیکار ہے۔ اول خان سے ابھی بات کر لو، اس کے 2 آدمی یہاں رہیں گے تو گھر کے کام کاج میں بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیں گے۔ بیچاری غزالہ پر بلا وجہ بہت بوجھ پڑا ہوا ہے۔ مطلب کی بات سامنے آتے ہی ویرا خوش آمدانہ انداز میں بول پڑی، اس نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ ہے تمہاری کاہلی۔ سلطان شاہ بولا، گھر کا کام کرنے کے نام سے تمہارا دم نکلتا ہے، اول خان کے آدمیوں کو نوکر بناؤ گی۔ میں اسٹیشن 4 پر اچھا خاصا وقت گزار چکی ہوں، وہاں مرد ہی سارا کام کرتے ہیں۔ ایس ٹی ایف کے میس کے بیرے اور خان سامہ بھی ضرورت پڑنے پر بہترین لڑاکا ثابت ہوں گے، ہمارے لیے وہی بہتر رہیں گے، ہمارے سارے کام کر لیں گے۔ دن بھر ان سے کام لوگی تو رات کو چوکیداری کون کرے گا؟ سلطان شاہ نے لڑنے والے انداز میں پوچھا۔
اسی لیے میں 2 آدمیوں کی بات کر رہی ہوں۔ ویرا بولی، ایک گھر کے کام کرے گا، دوسرا رات کو چوکیداری کرے گا۔ جلال کی زیر لب مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تمہارے گھر میں ہر وقت زندگی چہکتی رہتی ہے، یہ سب نہ ہو تو تم سب 2 ہفتوں میں ایک دوسرے کی صورتوں سے اکتا جاؤ۔ ہو سکے تو سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی وجہ سے یہاں کچھ زیادہ ہی چہکار رہتی ہے۔ ویرا برا سا منہ بنا کر بولی، تم کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ ویرا کی تجویز کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جلال نے غزالہ سے پوچھا، جو خاموشی سے اس ساری گفتگو سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں گھر کے کام کاج سے نہیں گھبراتی، مصروفیت میں وقت آرام سے گزر جاتا ہے، اور پھر اتنے طویل عرصے میں لڑ بھیڑ کر ہم نے ایک ماحول بنا لیا ہے، آزادی سے اس فضا میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ باہر کے 2 آدمی بھی یہاں آ گئے تو ان آزادیوں میں کمی آ جائے گی۔ غزالہ نے تھمی ہوئی آواز میں نرمی سے کہا، واہ واہ، کیا بات کہی ہے تم نے۔ سلطان شاہ کو پھر بانگ دینے کا موقع مل گیا، دل خوش ہو گیا میرا۔ سب سے زیادہ خلل ویرا کی آزادی میں پڑے گا، مگر ہم سکھ کی نیند سو سکیں گے۔ ایس ٹی ایف والے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دیتے ہیں۔ غزالہ نے اپنی بات میں ٹکڑا لگایا، بس تو پھر یہ طے ہو گیا۔ میں نے اپنی چائے کی پیالی خالی کر کے کہا، میں آج ہی اول خان سے بات کر لوں گا۔ جہانگیر کی بلڈنگ کے استقبالیہ پر پہلے ہی پہرا ہوتا ہے، کوئی بے خبری میں نہیں مارا جائے گا۔ ویرا خوش ہو کر بولی، تمہاری کہی ہوئی دیوی والی بات ابھی تک میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر جلال سے کہا، میری وہ بات بے بنیاد نہیں تھی۔ گال پر تل والی ایک خوبرو بھارتی ایجنٹ لاہور میں کام کرتی رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بتایا۔ اس کی طرف سے میں خود بھی پریشان تھا، میں نے رات کو ہی کمپیوٹر فائل پر اس کا ریکارڈ دیکھا تھا۔ وہ بڑے بڑے بدن والی تھی اور نہ دراز قامت کہی جا سکتی تھی، شریرے بدن کی مالک تھی، قد بھی متوسط تھا۔ وہ جہانگیر کے گھر جانے والی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ محض رخسار کے تل کی وجہ سے میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا تھا۔ تل کی اس یکسانیت کو تم کیا کہو گے؟ ویرا نے بلا توقف سوال داغ دیا۔ تم خود عورت ہو، تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ بناؤ سنگار کے نسوانی طریقے اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ جسم پر کہیں بھی نہ مٹنے والا تل بنانا دشوار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں مصروف کار رہنے والی دیوی کے چہرے کا تل بھی اصلی نہ ہو، اس نے ہمارے آدمیوں کو فریب دینے کے لیے اسے ایجاد کیا ہو۔ چلو مان لیا کہ لاہور والی دیوی مکار تھی، اس نے پاکستانی ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ گیٹ اپ اختیار کیا تھا۔ ویرا جلال سے بحث پر تل گئی۔ ایک بار ایسی کوئی واضح نشانی نظر آ جائے تو تجربے کار لوگ بھی دوسرے نکات پر دھیان نہیں دیتے، ہر چہرے پر سب سے پہلے تل یا مسا تلاش کرتے ہیں۔ یہ اتفاق کیسے ہوا کہ جہانگیر کے گھر آنے والی لڑکی کو ڈینی کی تلاش تھی اور اس کے بھی ایک رخسار پر تل تھا؟ یہ محض اتفاق ہی ہو سکتا ہے۔ جلال نے زچ آ کر کہا، اگر اسے بھیجنے والی دیوی تھی تو اسے ایسے کسی اتفاق سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے توجہ اس کے لاہور والے گیٹ اپ کی طرف مبذول ہو جائے۔ دیوی راہ کی ایجنٹ تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت سرے سے کراچی میں نہ ہو۔ میں نے قدرے ترشی سے ویرا کو جواب دیا۔ وہ بلا وجہ ہاتھ دھو کر جلال کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بلیک کیٹس 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، تم ان میں سے ایک کو دیوی قرار دینے پر کیوں مصر ہو؟ پھر تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سلطان شاہ سار ہلا کر بولا، تم ایک بے سروپا بات پر الجھ رہی ہو۔ میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلال نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، بلیک کیٹس راہ کا ہی ایک شعبہ ہے، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ رہ کر کام کرتے ہیں۔ ویرا بے اختیار ہنس دی۔ یہ سب نہ کہو، بات بڑھانے کے لیے یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ دیوی کا تبادلہ راہ سے بلیک کیٹس میں کر دیا گیا ہوگا۔ بحث کے لیے تمہارے دماغ میں واقعی بہت دم ہے، تم سے جیتنا مشکل کام ہے۔ جلال نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پوری گفتگو کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم ابھی تک اپنے دشمنوں کو نہیں پہچان سکے ہیں۔ غزالہ نے ایک سنجیدہ نقطہ اٹھا لیا۔ یہ طے ہے کہ کچھ نامعلوم لوگ ڈینی کی تلاش میں ہیں اور وہ جہانگیر تک پہنچنے کی کوششوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہوں، امریکی نہیں ہو سکتے۔ امریکیوں کے لیے مقامی لڑکیوں کو اتنی آسانی سے 2 گھروں پر بھیجنا ممکن
नजर नहीं आता। ये भारतीय लॉबी ही हो सकती है। देखना ये होगा कि वो राह वाले हैं या ब्लैक कैट्स। इस बार वीरा ने भी कमाल की संजीदगी का मुजाहरा किया। बिन डेविड राह वालों से गुलामों की तरह काम ले रहा था। ये इनके साथी होते तो बिन की बेगार से नहीं बच सकते थे। गजाला इसे मुखातब हो गई, यानी तुम इतनी मगजनी के बाद हमें घुमा फिरा कर दोबारा ब्लैक कैट्स की तरफ ले जाना चाहती हो। वीरा का मुंह बन गया। ये एक मफरूजा है। काम की इब्तदा मफरूजों से होती है और फिर हकायक सामने आने लगते हैं। एक अफवाह दो जराए से हम तक पहुंची है, क्यों ना इसे कुछ देर के लिए सच मान लिया जाए। इस सच को मनवाने से हमें क्या हासिल होगा। इस बार वीरा का लहजा तलख हो गया। कराची में राह वालों का ताना बाना बुरी तरह बिखर चुका है। भारत से आए हुए एजेंट मारे जा चुके हैं। इनके मुकामी जर खरीद पुलिस की तहवील में है। ले देकर सिर्फ चोपड़ा बाकी है। ब्लैक कैट्स का नाम सामने आने के बाद हमने इसे नजरअंदाज किया हुआ है। इस वक्त इससे बेहतर तजवीज सामने नहीं आ सकती। जलाल ने गजाला की बात पूरी होने से पहले तौसीफी लहजे में कहा, हो सकता है कि भारतीय एजेंसियों के मुकामी राब्तों की कोई कड़ी अब भी इसके जहन में महफूज हो। इस वक्त बस इसी का नाम हमारे सामने है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुल्तान शाह ने रजा कराना पेशकश की। नहीं दोस्त, वहाँ डैनी के सिवा किसी और का जाना दुरुस्त नहीं होगा। वो डैनी का नाम नहीं जानता, इसे मेरा साथी समझता है। हमारे मामलात बहुत नाजुक और हसास होते हैं। सदफ मेंशन अजनबियों के लिए एक सख्त ममनुआ इमारत है। जलाल ने लगी लिपटी रखे बगैर सुल्तान शाह की पेशकश मुस्तरद कर दी। वीरा और सुल्तान शाह की हौसला शिकनी के लिए जलाल का कोई सख्त जवाब बहुत जरूरी था, मगर इस वक्त वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था। इसके अल्फाज की चुभन तीनों ने महसूस की, लेकिन किसी ने फौरी तौर पर लबकशाई नहीं की। जलाल को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने कदरे तवक्कुफ के बाद माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा, मेरे अल्फाज किसी को बुरे लगे हों तो मैं खुलूस दिल से माफी चाहता हूँ, मगर सदफ मेंशन का डिसिप्लिन तसव्वुर से ज्यादा सख्त है। मेरे अमले के आदमियों को भी किसी नागजीर जरूरत के बगैर वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। वहाँ दाखिला के लिए खुसूसी इजाजतनामा जरूरी होता है। ऐसा कड़ा डिसिप्लिन मुझे रास नहीं आता। वीरा ने सिगरेट सुलगाकर पुरसकून आवाज में कहा, मगर मैंने इसके बुशरे से अंदाजा लगा लिया था कि वो अंदर से सुलग उठी थी। मैं ढीले डाले माहौल में अपनी मर्जी से काम करने की आदी हूँ। किसी का तसल्लुत मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मेरी डैनी से अनबन रहती है। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? जलाल ने तहम्मुल से दरियाफ्त किया। मैं कभी भूल कर भी सदफ मेंशन के करीब से नहीं गुजरूंगी। वीरा ने टांग पर टांग रखकर जवाब दिया। बात बढ़ जाने के आसार पैदा हो चले थे। मेरी मुदाखलत जरूरी हो गई थी। मैंने वीरा को समझाया, तुम बिला वजह इस बात को अहमियत दे रही हो। जलाल को बार बार किसी को मना करना अच्छा नहीं लगता। ये बेहतर हुआ कि आज इसने खुलकर सच बयान कर दिया। ये बातें इसने पहले मुझसे नहीं कही थी। खैर, तो तुम अब जलाल के साथ जा रहे हो? इसने पाठ बयानिया लहजे में कहा। हाँ, और मैं वापसी पर तुम्हें खुशगवार मूड में देखना चाहता हूँ। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अच्छी जबरदस्ती है। वो हंस पड़ी और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, मैं अव्वल खान को बुला लूंगी। वो हर डिसिप्लिन से आजाद है। शायद इसकी मौजूदगी बेहतर साबित हो सके। वेरी गुड, ये बहुत नेक काम होगा। मैंने खुश होकर कहा। इससे स्ट्राइक यूनिट की वापसी और घर में आदमियों की तकर्री की बात भी कर लेना। मेरा काम हल्का हो जाएगा। मेरी जुबान से अपने लिए एक काम सुनकर इसके चेहरे पर हल्की सी बिशाशत औद कर आई। तुम बेफिक्र हो जाओ, इसे मैं संभाल लूंगी। जलाल हमारे पास हमेशा खुशगवार मूड में आता जाता रहा था, मगर इस रोज इसकी वापसी कुछ कशीदा माहौल में हुई। वीरा ने इसे चंद रस्मी बातें की और रवायत के बरअक्स इसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक भी नहीं आई। तुम इसकी बातों की परवाह न करना। मैंने इसकी गाड़ी रवाना होने पर सफाई पेश की। वो बहुत मूडी औरत है, मगर दिल की साफ है। एक दो रोज में सब कुछ भूल बाल कर खुद ही राह रास्त पर आ जाएगी। मैं इसका टाइप समझता हूँ।
ہوں، اناپرست لوگوں کے دل کے آبگینوں کو ذرا سی بات سے ٹھیس لگ جاتی ہے۔ وہ افسردگی سے بولا، میں سلطان شاہ سے ہی مخاطب رہتا تو اچھا تھا، مجھے ان تینوں کی طرف سے متوجہ ہو کر وہ تلخ حقیقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی توجہ بدھو لال چوپڑا پر مرکوز رکھو۔ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے مزاحیہ انداز میں کہا۔ توجہ مرکوز کرنے کے لیے ویرا اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے انجانے میں اس کی دل آزاری کر بیٹھا۔ جلال کے وہ الفاظ پرخلوص تھے، اس میں کسی بدنیتی کا دخل نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی ویرا سے خاصا بے تکلف ہو جاتا تھا۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آ چکا تھا جب ویرا کو یہ خوش فہمی ہونے لگی کہ جلال عیالدار ہونے کے باوجود اس کی ذات میں سنجیدگی سے دلچسپی لے رہا تھا، مگر میں نے جلال کے ذہن کو ٹٹولا تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بات گھوم پھر کر ویرا کی ذات کے گرد گھوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کرنے میں بہتری سمجھی اور اپنی زبان بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم صدف مینشن کے بھیانک اور اسیبی قید خانے میں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت چوپڑا اس عمارت کی اوپری منزل کے بجائے گراؤنڈ فلور کے ایک سیل میں بند تھا۔ ہم کسی قیدی کو زیادہ دیر تک ایک سیل میں نہیں رکھتے۔ جلال نے اس کے پاس جانے سے پہلے بتایا، وہ زیادہ دیر تک ایک جگہ ایک سے حالات میں رہتے ہیں تو ہر چیز سے سمجھوتا کر کے اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان مجرموں پر دہشت اور نفسیاتی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب کچھ جلدی جلدی بدلتا رہے۔ نفسیاتی تشدد کی وہ باریکی سن کر میں پھریری لیے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارے قیدی ہر وقت بے یقینی کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ آؤ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ جلال آگے بڑھا۔ مسلح محافظ نے اس کا ارادہ بامتے ہی چوپڑا کے نیم تاریک سیل کا دروازہ کھول دیا۔ اب کون آ گیا؟ سیلن زدہ سیل کے دھندلکے میں چوپڑا کی نکاحت زدہ اور بے جان سی کراہ ابری۔ میں دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ چوپڑا اس تنگ قید خانے میں ایک ڈھیلے ڈالے ننگے پلنگ پر پڑا ہوا تھا۔ چند دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ خوف سے تقریباً سیاہ پڑ گیا تھا۔ جھلسی ہوئی سیاہ رنگت پر اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کی سفیدی بہت خوف آور تھی۔ صدف مینشن کے اسیبی ماحول میں وہ اس وقت کوئی اسیب ہی نظر آ رہا تھا۔ سیٹھی کی لاش تم نے پہچان لی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھی ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اب تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، میں نے درستی سے کہا۔ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے میری روح تک کو نچوڑ لیا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ رو دینے والی آواز میں کراہا۔ تم نے 4 نام بتائے تھے، وجے ترپاٹھی، راجو اور سیٹھی۔ اب وہ چاروں اس دنیا میں نہیں ہیں، صرف تم رہ گئے ہو۔ تم لوگ بہت شفاق ہو۔ وہ اپنا سار دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے بولا۔ اپنے جیسے انسان کو اس طرح تڑپاتے ہوئے تم کو ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ آتا ہے، مجھ سے پہلے جلال شفاقانہ لہجے میں بول پڑا، مگر پھر مجھے عبداللہ یاد آ جاتا ہے جسے ونود نے دہلی میں تشدد کر کے مارا تھا۔ سنو، تم پیشاب تو کر رہے ہو۔ عبداللہ کے گردوں سے اس کا زندہ لہو آنے لگا تھا۔ میں تم پر کیسے رحم کھا سکتا ہوں؟ بھگوان مجھے اٹھا لے، میری مشکل آسان کر دے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچ کر رو پڑا۔ تمہارے پتھر کا بھگوان اندھا گونگا اور بہرا ہے، وہ تمہاری فریاد سنے گا نہ اس کا جواب دے گا۔ وہ چاروں اس لیے مر گئے کہ وہ اس زمین کے باسی نہیں تھے، کسی اور زمین سے اگایا ہوا اناج کھاتے تھے۔ تم نے عمر بھر اسی دھرتی سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرا اور اسی کے غدار ہو، اس لیے ابھی تمہیں لمبے عرصے تک زندہ رہنا ہوگا۔ میں نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر مکے سے ضرب لگائی اور وہ بلبلا کر چیخ پڑا۔ تم بتاتے کیوں نہیں کہ اب میری زبان سے کیا سننے آئے ہو؟ اس کی دہشت سے پھٹی ہوئی فریادی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ ہمیں کچھ اور لوگوں کی تلاش ہے، ان کے نام تم بتاؤ گے؟ کان کھول کر یہ بھی سن لو گے تمہارے سروں سے آئی مین کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے۔ جلال نے لقمہ دیا، کل رات اسے بھی تمہارے چاروں ساتھیوں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ میں اور کسی کو نہیں جانتا، تم ایک ایک کر کے سب کو مار چکے ہو۔ میں رہ گیا ہوں، مجھے بھی مار کر قصہ ختم کر دو۔ وہ وطن کا غدار تھا۔ اس کی زبان سے اس خواہش کا اظہار سن کر مجھے عجیب
عجیب سی آسودگی حاصل ہوئی۔ میں نے کہا تم کو ریکارڈ پر گرفتار کیا گیا ہے، تمہارے بہترین سزا اور دردناک موت ہی ہو سکتی تھی، مگر تم کو زندہ رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ آخرکار تمہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر اقبال جرم کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لو، جو کچھ بتا سکتے ہو بتا ڈالو، مجھ سے جو چاہو قسم لے لو، مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ بھارت سے بلیک کیٹس کے کچھ آدمی مشن پر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد پوچھا، مجھے نہیں معلوم۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑگڑایا، وہ میرے پکڑے جانے کے بعد آئے ہوں تو مجھے پتا نہیں، پھر کس کو پتا ہوگا۔ اس بار میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ آتے ہیں تو سب سے الگ تھلگ رہ کر اپنا کام کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر اپنا کام پورا کر لیتے ہوں گے؟ تم نہ صحیح کوئی اور ان کے کام آتا ہوگا۔ میں گرایا، کوئی نہ کوئی آتا ہی ہوگا، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ہندو پنچایت کمیٹی کے سرپنچوں کو پکڑو، شاید وہ تمہیں کچھ بتا دیں۔ مجھے معاف کر دو، میری ہڈیوں میں اب مار کھانے کا دم نہیں رہا ہے، میں تم لوگوں سے پٹتے پٹتے تھک گیا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر بلک کر رو پڑا۔ فوج لال نے میرے شانے پر ہاتھ سے تھپکی دے کر کہا، اسے کچھ دیر کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دو، شاید اسے اپنی یادداشت یکجا کرنے میں مدد مل سکے۔ اس کا وہ اشارہ زو مانی تھا۔ میں اسی لمحے اس کے ساتھ سیل سے باہر آ گیا۔ وہ وقفہ اسی کے ایما پر ہوا تھا، اس لیے میں اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن وہ خاموشی سے صدف مینشن کے لائبریری نما دفتر کی طرف بڑھتا رہا۔ پہلے کی طرح وہاں وہی ایک آدمی موجود تھا جو دفتر میں چپراسی سے لے کر کلرک تک سارے کام انجام دیتا تھا۔ جلال کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ دفتر سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت چوپڑا نے میری توجہ بہت اہم نقطے کی طرف مبذول کرائی ہے۔ جلال نے کرسی سنبھالنے کے بعد کہا، اس نے ہندو پنچایت کمیٹی کے ارکان کے علاوہ اور کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا، تم ہمیشہ کام کی بات تک پہنچ جاتے ہو اور میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تم اس کے بارے میں جانتے ہوگے۔ ہاں، چوپڑا ہی کے چکر میں سنا تھا وہ اس کمیٹی کے معاملات میں خاصی سرگرمی سے حصہ لیتا تھا۔ اسے سرکاری حیثیت حاصل ہے، ہندوؤں کے سماجی نظام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ وہ کراچی میں قائم بہت سے مندر چلا رہی ہے۔ یہ کمیٹی ہندوؤں کے بہت سے خانگی اور مالی معاملات حل کرتی ہے، جس کی وجہ سے جائیدادوں کے جھگڑے عدالتوں تک کم ہی جاتے ہیں۔ کیا حالات کے موجودہ تناظر میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ مقامی ہندو معاشرے پر اس کی گرفت کتنی مضبوط ہے۔ شاید اس کے ارکان ذاتی طور پر بھی بہت اثر و رسوخ رکھتے ہوں گے۔ وہ بہت طاقتور ہیں۔ انہی میں سے ایک کا نام سوبراج ہے۔ پہلے وہ اس کمیٹی کا سرپنچ ہوا کرتا تھا، اب ایک مدت سے عام رکن کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کرتا ہے۔ اس کی ہر بات بہت توجہ سے سنی جاتی ہے۔ عملی طور پر وہ اپنی پنچایت کا سب سے مضبوط رکن ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ قدرے توقف کے دوران اس نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہا، اب سے 10-15 برس پہلے وہ شہر کا نامی گرامی بدماش ہوا کرتا تھا، پھر اس نے اچانک اپنی لائن بدل لی، بدماشی سے سیاست کی طرف چلا گیا۔ اب وہ کامیاب ہندو سیاست دانوں کا منظور نظر ہے۔ ہماری خفیہ اطلاعات ہیں کہ اس کی بعض سرگرمیاں آج بھی مشکوک ہیں۔ تم کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دھماکے سے جل کر تباہ ہونے والی ڈاج لاوارث نہیں تھی، اس کا رجسٹریشن سوبراج کے نام پر تھا۔ وہ انکشاف واقعی حیران کن تھا۔ میں اپنی کرسی پر اچھل پڑا۔ یہ اہم ترین بات تمہیں سب سے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ اس نے بتانا چاہا مگر میں نے اضطراری انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ میرا خیال ہے یہ بات تمہیں ایکسائز والوں کے ریکارڈ سے کل ہی معلوم ہو گئی ہوگی، مگر تم نے سرے سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں وہی بتا رہا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سوبراج نے 6 ماہ پہلے اپنی اس گاڑی کی چوری کی رپورٹ درج کرائی ہوئی تھی۔ اس وقت ڈاج سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی۔ سوبراج کے موقف کے مطابق چوری کے بعد اس کی گاڑی کا رنگ تبدیل کر دیا گیا۔ مشتبہ ماضی رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، اپنا دامن بچانے کے لیے وہ کوئی بھی کہانی گڑھ سکتا ہے، بات اس کے بیان کی نہیں حقائق کی ہے۔ جلال نے زور دے کر کہا، 6 ماہ پہلے درج کرائی ہوئی FIR اس
اس کے حق میں جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی وہ گاڑی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور اس کا رنگ تبدیل کر کے چوری کی فرضی FIR درج کرا دی۔ جب تک مدعی کی طرف سے چوری چکاری کی ایسی شکایتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار نہ ہو، پولیس کوئی سرگرمی نہیں دکھاتی، فائل بند پڑی رہتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔